وہ اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولے، بھائی مجھے سر درد کی بڑی پرانی شکایت ہے، شام کو یہ درد تیز ہو جاتی ہے، چائے کے ساتھ اسپرو کی 2-1 گولیاں کھا لوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جلدی میں دکان سے اٹھ کر آ گیا ہوں، اسپرو کی ٹکیاں لانے یاد نہیں رہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، پھر ماچس نکالنے لگا تو بم ٹیبلٹ کی 2 ٹکیاں باہر نکل آئیں۔ وہ بزرگ بولے، میاں یہ تو اسپرو کی گولیاں ہیں، لاؤ 2 گولیاں مجھے دے دو۔ انہوں نے میری جولی میں ٹیبلٹ ٹائم بم کی ٹکیاں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے ٹکیاں اٹھا کر جیب میں ڈال دیں اور کہا، معاف کیجیے گا، یہ اسپرو کی گولیاں نہیں ہیں، یہ تو جوڑوں کے درد کی دوا ہے۔ میں تو اس خیال سے لرز گیا تھا کہ اگر فرض کر لیا وہ بزرگ جلدی سے 1 گولی اٹھا کر منہ میں ڈال کر نکل جاتے تو کیا ہوتا۔ جب وہ بزرگ چائے کے خالی برتن لے کر چلے گئے، میں نے کرتے کی چور جیب میں، یعنی اس جیب میں سے جو کرتے کے پہلو میں خفیہ طور پر بنائی جاتی ہے اور جسے چور کھیسا کہتے ہیں، میں نے اس میں سے اسپرو کی ٹیبلٹ بم والی ٹکیا باہر نکال لی۔ باقی 13 گولیاں فیتے میں ہی بند تھیں۔ یہ 2 گولیاں شاید بھاگ دوڑ اور رکشے میں چھلانگ لگانے کی وجہ سے فیتے سے باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے ان دونوں اسپرو بم کی گولیوں کو بھی فیتے میں ڈال کر پلاسٹک کا فیتا اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آگے سے میں اسپرو گولیوں یعنی اسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیوں کو ٹیبلٹ بم ہی لکھوں گا۔ یہ بزرگ بڑا پکا اور سچا مسلمان مومن تھا۔ اگر اس وقت وہ میری مدد نہ کرتا تو میرا پولیس کے ہاتھ پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرٹھ کے کسی بازار میں اس کی گوٹے کناری کی دکان تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تحریک پاکستان میں میرٹھ کے مسلمانوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرٹھ کے مسلمان بڑے دلیر مسلمان ہیں، ہندو تو اب بھی ہم سے دب کر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ضرور ہندو کی ہے، مگر ہم بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے میری بڑی خدمت کی، اس کا مجھے اپنے گھر میں چھپا لینا بہت بڑی دلیری کی بات تھی۔ اس بزرگ نے اپنے سارے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج بھی وہ بزرگ مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کی بہادری اور اخلاقی جرأت پر واہ واہ کر اٹھتا ہوں۔ شام کو وہ آئے تو بولے، میاں میں نے غسل خانے میں گرم پانی رکھوا دیا ہے، جا کر نہا لو۔ اس موسم میں شام کو خنکی ہو جاتی تھی۔ میں نے غسل کیا، رات ہو گئی، ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کہنے لگے، میں لاری اڈے اور ریلوے اسٹیشن کا ایک چکر لگا کر دیکھ آیا ہوں، وہاں مجھے پولیس معمول سے زیادہ نظر آئی ہے، تمہارا اس طرف جانا واقعی مناسب نہیں ہے۔ میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر جالندھر جانے والی سڑک پر چھوڑ آؤں گا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور ان علاقوں سے واقف نہیں ہوں تو وہ کہنے لگے، دیکھو میاں، جالندھر شہر یہاں سے کافی دور ہے، وہ مشرقی پنجاب میں ہے اور تم ابھی اتر پردیش میں ہو۔ یہاں سے نکلو گے تو آگے بڑا شہر مظفر نگر آئے گا، اس کے بعد تم سہارنپور پہنچو گے، سہارنپور کے بعد امبالہ آ جائے گا، امبالے کے آگے بھارتی پنجاب شروع ہو جاتا ہے، امبالے کے بعد لدھیانہ اور پھر جالندھر آئے گا۔ سفر کافی لمبا تھا، ان معنوں میں کہ پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر بھی سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میرے سامنے دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں جی ٹی روڈ سے ہٹ کر کھیتوں میں پیدل سفر کروں، جو ممکن نہیں تھا۔ میں نے دل میں یہی طے کر لیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر نکل پڑوں گا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات کے 11:30 کا ٹائم ہوگا جب وہ بزرگ مجھے اپنے اسکوٹر کے پیچھے بٹھا کر گلی سے نکلے۔ بازاروں میں کافی خاموشی تھی، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا، مگر سڑک کے کنارے بتیاں روشن تھیں۔ وہ مجھے ایسے رستوں سے لے کر گئے کہ جہاں روشنیاں زیادہ نہیں تھیں اور پولیس کا چیکنگ کا خطرہ نہیں تھا۔ ہم کھیتوں میں سے بھی گزرے، پھر جی ٹی روڈ آ گئی، جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے کھمبوں پر بلب روشن ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 2 کھمبوں کے درمیان جہاں ذرا اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر اتار دیا اور کہا، لو بھائی، اب تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ یہاں جو لاری جالندھر کی طرف جانے والی آئے گی اس کی پہلے ہی چیکنگ ہو چکی ہوگی، پھر بھی ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھنا، خدا حافظ۔ میں نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ ہلا کر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں جی ٹی روڈ پر اکیلا کھڑا تھا، سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، دونوں طرف درخت تھے جن میں اندھیرا تھا۔ پیچھے میرٹھ شہر کی جانب شہر کی تھوڑی تھوڑی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں سڑک سے اتر کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بزرگ نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ کسی ٹرک وغیرہ کو ہاتھ دینے کی کوشش نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ پولیس والوں کی گاڑی ہو۔
لاری کی نشانی انہوں نے یہ بتائی تھی کہ سواریوں والی لاری کی پیشانی پر ایک بتی جل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرٹھ کی طرف سے ایسی ہی ایک لاری آتی دکھائی دی۔ میں نے آگے ہو کر اسے ہاتھ دیا مگر لاری نہ رکی۔ شاید رات کے وقت ڈرائیور رکنا نہیں چاہتا تھا، یا شاید لاری سواریوں سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ ایک ٹرک آ کر گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری لاری آئی، میں نے اسے ہاتھ دیا، وہ بھی نہ رکی۔ یہ لاری بھی سواریوں والی لاری تھی۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں سڑک کے کنارے درختوں کے نیچے بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا مگر سواریوں والی لاری نہ آئی۔ شاید رات 12 بجے کے بعد میرٹھ سے سواریوں والی لاری نہیں چلتی تھی۔ جب یہ خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں ساری رات یہاں تو نہیں بیٹھ سکتا، بہتر ہے کہ کوئی ٹرک وغیرہ آئے تو میں اسے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی شہر سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران جالندھر امبالے کی طرف سے 2-3 ٹرک آئے اور میرٹھ کی طرف نکل گئے۔ میرٹھ کی طرف سے صرف ایک ٹرک گزرا جس نے میرے ہاتھ کے اشارے پر بھی ٹرک نہ روکا۔ آخر دور سے کسی گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں تو میں سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روشنیاں قریب آئیں تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ یہ کوئی کار تھی۔ کار پہلے تو آگے نکل گئی، تھوڑی دور جا کر رکی اور پھر اسی طرح پیچھے کو آنے لگی اور میرے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نیلی ساڑی والی عورت بیٹھی تھی جس نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ میں اس عورت کی دلیری پر بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت اس نے سنسان جگہ پر ایک اجنبی آدمی کے لیے گاڑی روک دی ہے اور اب پوچھ رہی ہے کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا بس مجھے اگلے شہر تک لے چلیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چل پڑی۔ گاڑی میں کسی عطر کی بڑی مسحور کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عورت نے گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے پوچھا اگلا شہر تو مظفر نگر ہے، کیا تم مظفر نگر جاؤ گے؟ میں نے کہا اگر آپ کو اس سے بھی آگے جانا ہے تو مجھے آگے لے جائیں، میں آگے جا کر اتر جاؤں گا۔ عورت ہنس پڑی، کہنے لگی آخر تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں تو لدھیانے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ لدھیانے چلو گے؟ میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے لدھیانے ہی جانا ہے۔ عورت نے آہستہ سے کہا چلو لدھیانے ہی لے چلو، کہاں سے آ رہے ہو اور میرٹھ شہر سے باہر اتنی دور تم کیسے کھڑے تھے؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ یہاں ایک قریبی گاؤں میں اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا تھا۔ رات کو جانے کا پروگرام اس لیے بنایا کہ کل دن کے وقت لدھیانہ پہنچ جاؤں گا۔ میرا دوست ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ دینے سے کوئی نہ کوئی لاری ضرور تمہیں بٹھا لے گی، مگر 2 لاریاں آ کر نکل گئی، کوئی نہیں رکی۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں یار، ہم تمہیں لدھیانے لے چلتے ہیں اور تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ کہہ کر عورت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ پنجابی میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ جب اس نے یار کا لفظ ادا کیا تو میں محتاط ہو گیا۔ عورت کی آواز مردوں جیسی بھاری آواز تھی۔ اس کی عمر 40 برس کے قریب ہوگی، رنگ گورا تھا، بالوں میں خضاب لگایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے سگریٹ نکالا اور لائٹر نکال کر مجھے دیا اور بولی پلیز مجھے اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا دو۔ تم سگریٹ پیتے ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں، کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ ویری گڈ، بس ایک سگریٹ اپنے لیے بھی سلگا لو۔ یہ سگریٹ بڑی اعلیٰ کوالٹی کے تھے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر اس عورت کو دیا، ایک سگریٹ خود سلگا لیا۔ گاڑی ایک خاص رفتار کے ساتھ جی ٹی روڈ کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے کہا گانا سنو گے؟ مجھے تو پنجابی گانے بڑے پسند ہیں۔ گاڑی کی فضا کسی عورت کی پنجابی گانے سے گونجنے لگی۔ گانے وغیرہ کا مجھے بس واجبی سا شوق تھا، کہیں کوئی ریکارڈر لگا ہو تو سن لیتا تھا۔ انڈیا کے فلمی گانے میں کبھی نہیں سنتا تھا کیونکہ انڈیا میرا دشمن ملک تھا۔ یہ پنجابی گانا جس کی ٹیپ اس عورت نے لگائی تھی فلمی گانا نہیں تھا، عجیب سی آواز تھی گانے والی کی، بالکل مردانہ آواز تھی۔ عورت ساتھ ساتھ ہلکی سی آواز میں خود بھی گانے لگی۔ گاڑی نے 2-3 میل کا سفر طے کیا ہوگا۔ گاڑی نے 2-3 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سڑک پر ایک جگہ پولیس کے 3 آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا بیٹھا ساکت سا ہو گیا۔
इतना वक्त भी नहीं था कि मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर को कूद जाऊं। उस औरत ने बड़ी बेनियाजी से गाड़ी पुलिस के सिपाहियों के बिल्कुल पास जाकर रोक दी और खिड़की का शीशा उतारते हुए रौबदार आवाज़ में बोली, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी है? सड़क पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इतनी देर में दरख्तों में से निकलकर 3 पुलिस कांस्टेबल आ गए। उन सब के कंधों पर राइफलें लटक रही थी। एक कांस्टेबल ने कहा, मैडम जी, एक मुलजिम मफरूर है, उसकी तलाश में नाकाबंदी कर रखी है। उस औरत ने गुस्सीली आवाज़ के साथ कहा, मैं तुम्हें मुलजिम लगती हूँ? जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पर्स में से एक कार्ड निकाल कर कांस्टेबल को दिखाया। ये देखो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बीवी हूँ। सारे कांस्टेबल गाड़ी से परे हटकर अटेंशन खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ज़ोर से सैल्यूट मारा और भागकर सड़क पर जो रुकावट खड़ी कर रखी थी उसे हटा दिया। जब हमारी गाड़ी उसके करीब से गुजरी तो सिपाहियों ने एक बार फिर सलूट किया। मैं तो अल्लाह के करम पर हैरान रह गया। कहाँ मुझे ये लग रहा था कि बस अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया हूँ, और कहाँ ये कि वही पुलिस जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ आई थी सलाम करके पीछे हट गई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें बंद कर ली और सिगरेट बाहर फेंक दिया। तब मैंने उस औरत से कहा, आप इतने बड़े पुलिस अफसर की पत्नी हैं और रात को अकेली सफ़र कर रही हैं, कोई ड्राइवर भी आपने साथ नहीं लिया। आप वाकई बड़ी बहादुर औरत हैं। मैंने सोचा कि उस औरत की थोड़ी बहुत तारीफ़ ज़रूर कर देनी चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, आईजी पुलिस की बीवी हूँ, इसीलिए तो अकेली भी सफ़र कर लेती हूँ, मुझे कौन हाथ लगाएगा? वैसे भी मैं मर्दों से नहीं डरती। आखिर मर्द एक औरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा सलूक कर सकता है? मुझे सब कुछ पसंद है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अगली वीडियो के लिए कल हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।